حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں عزیز مصر کے گھر میں تھے تو وہاں عزیز کی بیوی نے ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ اس عورت نے ان پر جھوٹا الزام لگایا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ برا فعل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا۔ جیل میں وہ نہایت با اخلاق، نیک سیرت اور اللہ کے سچے بندے کے طور پر جانے لگے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے، ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا روٹی پکانے والا۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر یوں بیان کی: جو انگور نچوڑ رہا تھا وہ دوبارہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، جو نان بائی تھا اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ یہ دونوں تعبیرات سچ ثابت ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ خواب یہ تھا: میں نے خواب میں یہ دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں اور 7 خشک بالیں۔ بادشاہ پریشان ہوا۔ اس وقت ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ فوراً جیل میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: 7 سال تک تمہارے ملک میں زبردست فصل ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قحط کے ہوں گے۔ یہ تعبیر بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کا حکم دیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی صفائی کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلوایا اور پوچھا۔ انہوں نے سچ بول دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ زلیخا نے بھی اعتراف کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام باعزت طریقے سے جیل سے باہر آئے اور مصر کے خزانے کے نگراں بنا دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کا واقعہ ہمیں صبر، تقوی، حق پر قائم رہنے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ آزمائشوں کے بعد عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.